هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور ماہ رمضان کے ساتھ قرآن کریم کا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام خواہ و تورات کی شکل میں ہوں، انجیل کی شکل میں ہوں، زبور کی شکل میں ہوں، یا جتنے صحائف انبیاء کرام پر نازل فرمائے گئے، ان سب کو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا۔ اس لحاظ سے ماہ رمضان کے ساتھ قرآن کریم کا اور کلام الہی کا گہرا تعلق ہے۔ آج الحمدللہ مسلمانوں میں یہ بیداری پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کریم کے سننے سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج سے کوئی 30 سال 35 سال پہلے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اس رب کریم کی مہربانی کی وجہ سے آج الحمدللہ حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی ہے کہ ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ مسجدیں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے سنانے والے پارکوں میں، دفاتر میں اور مختلف کمروں میں، گھروں میں تراویح کا اہتمام فرماتے ہیں۔ 10 روزہ تراویح ہے، 15 روزہ، اسی طرح اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ باعث شکر ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کریم کی عظمت، اس کی محبت کا ایک ولولہ اور جوش پایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نظر آتی ہے ماہ رمضان کے حوالے سے کہ بہت سے لوگ، بہت سے حضرات صرف اور صرف 10 روزہ 15 روزہ ختم کرنے کے بعد، قرآن کریم کو سن لینے کے بعد پھر اگلے دنوں میں تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں فرماتے، جبکہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ مکمل مہینے کی تراویح اپنی جگہ سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کا اندر قرآن کریم کا سن کر ختم پڑھنا یا خود تلاوت کر کے اور قرآن کریم کو مکمل کرنا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اس لحاظ سے تمام سامعین سے اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ ان دونوں سنتوں کو زندہ فرمائیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے 10 روزہ 15 روزہ ختم انہوں نے مکمل کر لیا، تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اب وہ ترتیب کی پابندی نہیں رہے گی۔ قرآن کریم ایک مرتبہ انہوں نے ترتیب کی پابندی کے ساتھ سن لیا، لیکن تراویح جو ہے، جو آخری رمضان تک سلسلہ تراویح کا باقی ہے، وہ اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔